صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قافلے کی صورت میں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ تشریف لائے. اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، احرام کی حالت میں تھے، مگر اب یہ ارادہ تھا کہ عمرہ کرنا ہے، مگر یہ بھی خوف تھا کہ کفاران مکے میں انٹر ہونے دیں گے کہ نہیں، ہمیں موقع دیں گے کہ نہیں، کیونکہ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ صحابہ مکے سے مدینے گئے تھے. اب ایک سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا گیا کہ وہ جا کے مذاکرات کریں اور یہ طے کروا لیں، کسی طرح اجازت مل جائے کہ یہ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر لیں. مگر ان لوگوں نے یہ طے کیا، معاہدے میں یہ لکھوایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ جو قافلہ ہے اس کو مکے میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ مکے ہی گئے تھے، مکہ شریف پہنچ چکے تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا اب آپ مکے آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیجئے، البتہ آپ کے قافلے والوں کو ہم طواف اور عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس موقع تھا، کعبہ سامنے تھا، طواف کر سکتے تھے، مگر عشق رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے قافلے کا ایک فرد ہوں، تو اپنے آقا سے پہلے کیسے طواف کر لوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا جواب دیا جو آج بھی سنہرے حروف میں تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. ناظرین، یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ایک شاندار پیغام بھی ہے، ایک وے، ایک ڈائریکشن بھی ہے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہ کر لیں. آپ نے طواف نہیں کیا، آپ واپس آ گئے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے گئے تھے نا، تو ادھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو تو وہاں طواف کا موقع مل گیا ہوگا، ظاہر ہے وہ تو مکے گئے ہیں تو طواف کر کے ہی آئیں گے. جب یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. کچھ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ بات بہت کچھ بتا گئی ہے کہ نبی پاک کے بغیر طواف بھی نہ کیا، آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو یہاں بہت سارے لوگوں کے شاید مسکنسیپشن دور ہو جائیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ عشق والی باتیں کہاں سے لے آتے ہو، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے. مجھے بتائیے یہ کہاں لکھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ سامنے ہے، انہوں نے طواف نہیں کیا اور کہا کہ نبی پاک کے بغیر طواف نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کسی کی عقل یہ کہے کہ موقع تھا، اللہ کا گھر سامنے تھا، جناب طواف کر لیا جاتا. مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، ہر چیز عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوتی. ناظرین، عشق کی باتیں بڑی نرالی ہوا کرتی ہیں، عشق خود راہ دکھاتا ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عشق کا ذرہ نصیب فرمائے. یقیناً آج کے دور میں کوئی اتنا بڑا مفتی اور عالم نہیں ہے جتنے بڑے عالم اور مفتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مگر ان کے دل نے یہی فتویٰ دیا کہ جناب اگر میرے آقا طواف نہیں کر سکتے، اگر صحابہ کرام اور نبی پاک کو روکا گیا ہے تو میں نے اکیلے بھی طواف نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے.